की धज्जियां पिछले 8 महीने में उड़ाई गई हैं। ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है। और इन 7 महीने में जितनी तेजी से पाकिस्तान तेजी से नीचे जा रहा है, यानी हमारी जो माइशत है, कभी पाकिस्तान की माइशत को ये चैलेंज नहीं है जो आज वो फेस कर रही है। हमारे मुल्क जो छोड़ें कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो बिजनेस कम्युनिटी वो क्या कह रही है, किसान क्या कह रहा है, बिजनेसेस, मजदूर, कोई भी तबका ले ले वो आज क्या कह रहा है, वो सब आज खौफजदा है। ये हमारे लिए सबसे तशवीशनाक जो फिगर है कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले 7-8 महीने में। और ये पिछले सालों के मुकाबले में ये एक कुछ 7 गुना ज्यादा बड़ी फिगर है कि पहले कितने लोग जाते थे और अब कितने जा रहे हैं। यानी मुल्क में लोग मायूस हो चुके हैं, होप चला गया है। ये जो 7 महीने में पाकिस्तान से हुआ है। और क्या हुआ है, जंगल का कानून हुआ है पाकिस्तान में। और मैं, क्योंकि रिस्पेक्टेड लॉयर्स बैठे हुए मेरे सामने, मैं आप सबके लिए ये कहना चाहता हूं कि ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी, जुडिशरी और वकील। सिर्फ आप एक चीज देख लें कि जिस तरह वो लोग जिनके ऊपर पुराने केसेस करप्शन के बने हुए थे, हमारे दौर के नहीं बने हुए थे केसेस। हमारे दौर में तो सिर्फ एक टीटी केस था शहबाज शरीफ के ऊपर और एक एफआईए में जो इसने नौकरों के नाम पे इनको और इनके बच्चों ने 16 अरब रुपए के नौकरों के नाम पे पैसे लिए थे और वो फिर हजम कर लिए थे। और वो जो टीटी का केस है कि जिधर ये पैसे जमा करते थे और मॉडल टाउन से फिर पुलिस एस्कॉर्ट में वो गाड़ी को लाए, वो हवाला हुंडी पहुंचाया जाता था, उधर से पैसे बाहर भेज दिए जाते थे। और जब बाहर से मंगवाते थे तो ये वो लोग कभी चीनी वाला तो कोई पापड़ वाला और इस तरह के लोगों के नाम पे पैसे वापस लेके आए और वो जब जरूरत पड़े बाकी पैसा बाहर रखते थे। वही आसिफ जरदारी का जो फेक बैंक अकाउंट्स का केस है, एग्जैक्टली वो दोनों वो एक ही है। तो जो देखा गया है कि कानून मुल्क के बदले गए, असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने पहले तो एक रजीम चेंज करवाई गई एक साजिश के तहत, ओपन मार्केट के अंदर मंडी लगी, इलेक्शन नहीं ऑक्शन की वजह से एक ऑक्शन हुई जिसके अंदर लॉयल्टीज बदली गई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, गवर्नमेंट गिराई गई। और उसके बाद पहला काम उन्होंने ये किया, अपने करप्शन के केसेस खत्म किए। और फिर कानून ऐसे बनाए गए कि एक एक बचा, जो इनके बड़े करप्शन के स्टालवर्ड्स थे वो बच गए सारे। और सारे आप देख रहे हैं कि बारी बारी सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। तो ये तो किसी दुनिया के मुल्क में मैंने ऐसा नहीं देखा। ये तो मैं शायद बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसा ना होता हो। ये तो कोई मगरबी जमहूरियत के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि पब्लिक के पैसे चोरी करने वालों को पहले आप एक साजिश के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें, उनके केसेस ना होने दें। ये भी मैं कहूँ, हमारे दौर में मैं पूरी कोशिश करता रहा, मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। और ये क्या शो करता है कि यहां मुल्क के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। और ये इससे सिर्फ यही नहीं है कि इस वक्त एक मुल्क के वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स बाहर फिर रहे हैं और मुल्क के ऊपर बैठे हुए और फैसले कर रहे हैं, अपने केसेस बचा रहे हैं, और मुल्क की इकॉनमी नीचे चली गई और ये ऊपर इनकी सारे केसेस माफ हो गए।
اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے. یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں, آج اگر آپ چائنا کو کہتے ہیں چلیے جی چائنا, مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں ہے, لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 450 وزیروں کو 7-8 سالوں کے اندر اس نے جیلوں میں ڈالا کرپشن پہ. تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر, کیوں اتنی وہ زور لگاتے ہیں کہ طاقتور کرپٹ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں؟ کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتا ہے ایک معاشرے کی, جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے, میں نے اپنے ساتھ, میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا, لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں, اور ہر تھوڑے 5-6 سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے تھے, پھر وہ اپنی کوئی دکان کھول دیتے تھے, اور دیکھتے دیکھتے وہ بزنس مین بن جاتے تھے. تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہاں قانون ہے, وہاں لوگوں کے پاس رائٹس ہیں, ان کا جو قانون انصاف کا نظام ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ وہاں کی شہری بھی نہیں تھے, جو مزدور تھے. کیوں یہاں سے لوگ کوشش کر کے امریکہ جاتے ہیں اور ویزا لے کے جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا, کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے. رول آف لا شہریوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے, ایک جینوئن انٹرپرینرز کو اوپر آنے کی موقع دیتا ہے. وہاں خوشحالی اس لیے ہوتی ہے, جو بھی ملک خوشحال ہوتا ہے اس کے اندر موقع ملتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے, محنت کش کو ریوارڈ ملتا ہے, اس کو پیسہ, اس کی محنت کا اس کو پھل ملتا ہے. لیکن جب ایک سسٹم ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے, طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی وہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں غربت کی انتہا تھی شروع میں, لیکن سب سے پہلے رول آف لا قائم کیا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو سزا ملے گی. اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے دوسرا تھا. تو مجھے آج اپنی لیگل کمیونٹی سے اپیل کرنی ہے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنے ملک کی خاطر کہ دیکھیں, آپ کو اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھانی پڑے گی. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ جنگل کا قانون, یہ وہ بن گیا پاکستان میں جنگل کا قانون, اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ سارا چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور جو لوگ کیمپین کر رہے تھے, یعنی میری طرح کے آدمی جس نے اپنی زندگی کے 26 سال صرف انصاف کی تحریک میں لگائے, کہ کہتا 26 سال سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, جیل میں گیا اس کے لیے. 26 سال سے میں کہتا گیا کہ رول آف لا ہونا چاہیے. یہ جو لوگ چوری کر کے اپنے آپ کو قانون کے اوپر بٹھا دیتے ہیں, یا وہ کہ جو کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے, یہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ میں نے پوری میری یہ 26 سال کی یہ میری جدوجہد تھی. اور 3.5 سال جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں اس کے اوپر پورا جدوجہد کرتا گیا. جب میں کہتا گیا کہ میں NRO نہیں دوں گا. NRO کا مطلب کیا ہے؟ NRO دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے, آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں, آپ ان کو معافی دے دیں, جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس بار جنرل باجوہ نے کیا. تو یہ اس سے زیادہ ملک سے میں کہتا تھا میں غداری کروں گا اپنی قوم سے کہ اگر میں ان لوگوں کو NRO دوں گا, جن کو آج NRO مل گیا. اور آپ کی سب کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارچ کے اندر پاکستان کی اکنامک سروے کی فگرز پڑھ لیں کہ ہر طرح اکنامک گروتھ پاکستان کی 6%, ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, 4 فصلیں ریکارڈ تھی, کسان خوشحال تھا, سروس سیکٹر آگے جا رہا تھا. مارچ سے آج دیکھیں پاکستان کا حال کیا ہے. اور یہ جو 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمارا نوجوان ڈائنامک ہمارا سیکٹر, یہ سوچے کہ کتنی مایوسی آج پاکستان میں ہے
کہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا 7 مہینے کے اندر. تو میں اس لیے آخر میں پھر سے آپ کو اپیل کرتا ہوں، ڈائنامک ہمارا سیکٹر، یہ سوچیں کہ کتنی مایوسی آج پاکستان میں ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا 7 مہینے کے اندر. تو میں اس لیے آخر میں پھر سے آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو آنے والے دن ہیں، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ہر طرح کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ دیر آر نو ہولی کاؤز. یہ جو ایک اپنے آپ کو قانون کے اوپر لوگ بٹھا دیتے ہیں اور وہ سامنے ہمارے ملک کے اندر مذاق ہوتا ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے، اتنا بلیٹنٹلی ایک باعث کر رہی ہے سب کے سامنے. 8 دفعہ انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف فیصلے دیے ہیں. 8 دفعہ ہم عدالت گئے اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیے فیصلے کیونکہ ہمارے خلاف دیے ہیں. تو یہ جو سارا ایک پورا کلیک بنا ہوا ہے، مافیا بنا ہوا ہے اس ملک کو، صرف ان کا مقصد رول آف لا ختم کرنا ہے. اس لیے کہ جب تک رول آف لا ہے تو تب تک ان کے سامنے رکاوٹیں ہیں. رول آف لا ختم ہوا تو یہ پھر یہ اور ان کے بچے اس ملک کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ، میری تو کمٹمنٹ ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور رول آف لا کے لیے لڑوں گا. لیکن میں پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اب اس ملک کو بچانے کے لیے، کیونکہ میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رول آف لا کے لیے نہ لڑے تو ہمارے ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. شکریہ. Ready.